اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سورہ مبارکہ انفطار قرآن مجید کا 82واں سورہ ہے، سورہ نمبر 82۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 82 ہے، اور جو ابھی ترتیب ہے قرآن مجید کی اس میں بھی اس کا نمبر 82 ہے۔ انفطار انفطار الف نون فے توئیں الف اور رے، انفطار۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کی کل 19 آیتیں ہیں گی۔ اگر خلاصہ کیا جائے تو 5 حصوں میں اس سورہ کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں خداوند کریم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا، یعنی قیامت کے وقت جب قیامت رونما ہوگی اس وقت کیا کیا حوادث پیش آئیں گے اس کو بیان کیا، جیسے کہ پچھلی سورہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ مبارکہ تکویر میں خداوند کریم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انسان کو توجہ دلائی کہ تو کس خدا سے غافل ہو رہا ہے، کہ تو اس خدا نے تجھے کیا کیا نعمتیں عطا نہیں کی۔ خود انسان کے اندر جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں خدا نے اس طرف متوجہ کیا انسان کو، انسان کی خلقت کی طرف۔ یعنی اگر تمام جہان کو انسان چھوڑ دے، انسان فقط اپنے نفس میں اپنی جان میں غور و فکر کرے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خداوند کریم سے غافل ہو جائے۔ اور تیسری حصے میں خداوند کریم نے ان فرشتوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں، جو ہمارے 2 کاندھوں پر فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال کو ثبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قیامت میں نیک اور بد لوگوں کی جزا کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کا تذکرہ کیا۔ تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ سورہ انسان کو 2 حصوں کی طرف متوجہ کراتا ہے، ایک مبدا اور ایک معاد۔ مبدا کسے کہتے ہیں؟ ابتدا، یعنی آپ کہاں سے آئے ہو، یعنی خداوند کریم کی ذات کی طرف۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کیا ہے؟ مبدا ہے، و انا الیہ راجعون معاد ہے، یعنی ہمارا پلٹنا کا ہے۔ معاد یعنی پلٹنا، عود یعنی پلٹنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے نکلا عید۔ عید کے معنی بھی کیا ہیں؟ عود سے نکلیں، یعنی یو ٹرن لینا۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ رمضان المبارک میں پاک ہو چکے ہیں، گویا آپ دوبارہ اپنی فطرت کی طرف پلٹ چکے ہیں، اس وجہ سے اس دن کو عید کہا جاتا ہے۔ تو معاد یا عید یا عود یعنی انا للہ مبدا اور انا الیہ راجعون یعنی معاد۔ اس سورہ میں بھی ان 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی، اور خاص طور پر معاد کی طرف توجہ دلائی گئی۔ یہ 2 بنیادی رکن ہیں آپ کی لائف اسٹائل کے، یعنی اگر یہ 2 کانسیپٹ آپ کے نزدیک کلیئر ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کیسی لائف جینی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے یا صحیح طریقے سے کلیئر نہیں ہے تو اس کا براہ راست آپ کی لائف اسٹائل پر، آپ کے جینے کے انداز پر فرق پڑتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو قرآن مجید میں بھی کہا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی۔ یا کہا کہ
رسول خدا کی خدمت میں جو ہے وہ خاک اٹھا کر لے کے گیا ہڈیوں کی، یا بوسیدہ ہڈی کو لے کر گیا، کہنے لگا کہ یہ ہڈی جب اتنی بوسیدہ ہو کر خاک ہو جائے گی تو کیا پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا خداوند کریم؟ یعنی گویا ان کے نزدیک بہت بعید ہے کہ ایک شخص جو مٹی میں مل چکا ہے اب کیسے اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اس پر خدا نے کیا جواب دیا؟ نہ صرف یہ ہے کہ اس کی ہڈیوں کو، اس کے گوشت کو، بلکہ اس کے پور پور کو ہم کیا ہے دوبارہ زندہ کریں گے، صحیح سلامت دوبارہ اٹھائیں گے۔ یعنی ہمارے جو پور پور ہیں ان کو بھی خداوند کریم دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو وہ لوگ جو یعنی اخروی حیات کے قائل نہیں ہیں یا معاد کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک جب یہی دنیا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو میرا سارا ہم و غم کیا ہوگا کہ کسی طریقے سے یہ دنیا صحیح ہو جائے۔ اب چاہے وہ حلال سے ہو، چاہے وہ حرام سے ہو، چاہے وہ کسی کا مال غصب کرنے سے ہو، چاہے وہ کسی پر ظلم کرنے سے ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ ہم و غم یہی دنیا ہے، تو لہٰذا مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کسی کا حق غصب کرتا ہوں یا کسی پر ظلم کرتا ہوں، اس لیے کہ جب میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، سب ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر انسان جو چاہے اس دنیا میں کرتے پھریں، درست؟ لہٰذا خداوند کریم نے خاص طور پر معاد کی طرف انسان کو متوجہ کیا، کیونکہ اگر یہ معاد صحیح ہو گئی، اس کا کانسیپٹ صحیح طریقے سے انسانوں کے ذہن میں بیٹھ گیا، تو انسان کی زندگی چینج ہو جائے گی، پھر کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، پھر انسان ایک جسے کہنا چاہیے کہ انسانی زندگی گزارے گا، نہ کہ حیوانی زندگی۔ حیوانی زندگی کیا ہوتی ہے؟ حیوانی زندگی، جانور کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ جانور فقط اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کا ہم و غم کیا ہے کہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کی جو جنسی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں، اس کے علاوہ اس کو اور کوئی ہم و غم نہیں ہے۔ یعنی ایک جانور، ایک بکری آپ لاتے ہیں، اس کا ہم و غم کیا ہے؟ آپ اس کو چارہ دے دیں، وہ چارہ کھا لے مثال کے طور پر، جنسی خواہش پورا کرے، بچے ہوں اس کے، پھر اس کے بچے اس کا دودھ پئیں، پھر وہ بچے بڑے ہو جائیں، پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے چارہ کھائیں، اور پھر اسی طریقے سے ایک سائیکل چلتا رہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہم و غم نہیں ہے۔ جب کوئی اور ہم و غم نہیں ہے، خداوند کریم چاہتا ہے کہ ہم انسانی زندگی گزاریں اس دنیا میں، کیونکہ خداوند کریم نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ انسان بنایا۔ تو خاص طور پر توجہ دلائی گئی کس کی طرف؟ معاد کی طرف۔ یہ جو خداوند کریم بار بار قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اس دن بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جب ہم سورہ تکویر کے متعلق معروضات عرض کر رہے تھے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مذاق نہیں ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک امیجنیشن ہو، ایک اسے کہنا چاہیے ہال درست کرنا ہو آپ کے ذہن میں، مثلا بھوت آ رہا ہے، بھوت کو کس نے دیکھا ہے؟ لیکن آپ کہتے ہیں بھوت آ رہا ہے، اس گھر میں بھوت ہے، فلاں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ خداوند کریم ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہمیں ڈرائے ایک ایسی چیز سے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، جبکہ ساری کی ساری نشانیاں اور ساری کی ساری علامات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا میں کہ یہ نشانیاں رونما ہو رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں زلزلے آتے ہیں، دیکھتے ہیں سیلاب آتے ہیں، دیکھتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں پورا شہر کیا ہوتا ہے؟ ویران ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ فقط ایک ڈرانے کی خاطر خداوند کریم ہمیں ڈرا رہا ہے۔ تو سورہ مبارکہ انفطار، اس کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد و آل محمد، من قرأ هاتین السورتین وجعلهما نصب عینی فی صلاة الفریضة والنافلة اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت لم يحجبه الله من حاجة ولم يحجزه من الله حاجز ولم يزل ينظر الله إليه حتى يفرغ من الحساب۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ان دو سوروں کو اپنا نصب العین قرار دے، نصب العین کا مطلب کیا ہے؟ نصب العین قرار دے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آپ اس کو ہاں ہمیشہ اس کو مطمع نگاہ قرار دے، منظور نظر قرار دے، ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، یعنی آپ کا جو بھی عمل ہے، جو بھی اعمال، جو بھی آپ کی زندگی ہے، وہ ان دو سوروں کے مطابق ہو، اس کو کہتے ہیں نصب العین قرار دینا۔ اگر نصب العین قرار دے اور نماز فریضہ، واجب نماز و مستحب نمازوں میں ان دو سوروں کو پڑھے، سورہ مبارکہ انفطار اور سورہ مبارکہ انشقاق، میرے خیال سے اس کے بعد والی یہ سورہ کون سی ہے؟ انشقاق ہے، نہیں انشقاق نہیں ہے، مطففین ہے،
سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، جو شخص بھی ان دو سوروں کو اپنا نصب العین قرار دے تو خداوند کریم اور اس کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا، خداوند کریم تمام پردوں کو اٹھا لے گا اور کوئی حجاب اس کے اور خداوند کریم کے درمیان باقی نہیں رہے گا، اور یہ ایسا شخص قیامت میں خداوند کریم کی رحمت کی طرف مسلسل نگاہ کرے گا، اور خداوند کریم اپنی نگاہ رحمت مسلسل اس پر ڈالے رکھے گا یہاں تک کہ خداوند کریم لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے، لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے۔ لوگوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت قیامت تک جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان سب کا حساب ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے پتہ نہیں ہے۔ ابھی صرف کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ 26 کروڑ کراچی کی نہیں 16 کروڑ تو پوری پاکستان کی ہے، 18 کروڑ 20 کروڑ کہہ رہے ہیں پوری پاکستان کی ہے، یہ 22 کروڑ چل رہے صرف پاکستان کی خالی، تو کراچی کی 4 کروڑ ہے، 4 کروڑ یا 6-7 کروڑ ایسی کچھ ہے، تو کروڑوں میں ہے، یعنی یہ بھی صرف پاکستان کی، تو انڈیا پھر اس کے بعد اور دیگر ممالک سب کو ملا لیں، اور کب سے ہمارے دادا پردادا ان کے بھی دادا و پردادا سارے، جب تک خداوند کریم تمام لوگوں کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک خداوند کریم اس پر اپنی نظر رحمت کرے گا۔ ایک اور روایت نقل ہوئی سرکار ختمی مرتبت سے، من قرأها كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعدد كل قبر حسنة واصلح الله شأنه يوم القيامة۔ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ انفطار کی تلاوت کرے خداوند کریم آسمان میں قطروں کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے، اور زمین پر قبروں کے برابر جتنی بھی قبریں ہیں ان قبروں کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اور خداوند کریم قیامت کے دن اس کے امور کی اصلاح فرمائے گا، قیامت کے دن اس کے امور کی اصلاح فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ من قرأ هذه السورة اعاذہ اللہ ان یفضحہ حین ینشر صحیفتہ وستر عورتہ واصلح لہ شأنہ یوم القیامہ۔ جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے تو خداوند کریم قیامت کے دن جب صحیفے کو اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو اس دن کی رسوائی سے خداوند کریم اس کو بچائے گا، اور اس کے جو بھی عیوب ہیں ان کی پردہ پوشی کرے گا، اور قیامت کے دن اس کی اصلاح فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس سورہ کو پڑھے اور خدا نخواستہ وہ کسی قید میں ہو یا زندان میں اس کو ڈالا گیا ہو، یا جو ہے وہ اس کے اوپر اس سورہ کو لکھ کر لکھوایا جائے زندان کے اوپر، تو خداوند کریم اس کے نکلنے کو، اس کے آزادی کو آسان فرما دے گا، اور اس کو اس زندان سے اور اس قید خانے سے نجات دے گا، اور ہر اس چیز سے جس سے وہ خوف کھاتا ہوگا یا جس چیز کے اوپر خوف ہوگا اس کو، اس سے خداوند کریم اس کو بچائے گا، اور اس کا حال بہت جلد خداوند کریم درست فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ من قرأ عند نزول الغیث غفر اللہ له بكل قطرة تقطر۔ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت سورہ مبارکہ انفطار کو پڑھا جائے تو ہر قطرے کے برابر خداوند کریم اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور اگر اس کو پڑھا جائے کس کے اوپر؟ کسی کی آنکھ کے اوپر، یعنی اگر انسان کی بینائی کمزور ہو یا کمزور نہ بھی ہو، اگر انسان پڑھے کسی آنکھ کے اوپر تو اس کی نظر قوی ہوگی، اور جو آنکھ کی بیماری ہوتی ہے جسے آشوب چشم کہا جاتا ہے، آشوب چشم زائل ہو جائے گا، اور اگر آنکھ میں جو پردہ وغیرہ آ جاتا ہے جسے ہم موتیا وغیرہ کہتے ہیں تو وہ بھی خداوند کریم اپنی قدرت سے کیا کرے گا؟ زائل فرمائے گا۔ تو یہ سورہ کے خواص ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ سورہ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ خواص اس دن بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ جو اس کی تعلیمات ہیں، اس تعلیمات پر اگر انسان عمل کرے یقیناً یہ خواص اپنی جگہ اس سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام خواص یہ فقط اس خاطر ہیں کہ آپ کو تشویق دلائی جائے کہ آپ اس سورہ کو پڑھیں۔ جب انسان پڑھے گا تو پھر اس کے مطالب کو ظاہر سی بات انسان سمجھے گا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ جب سمجھے گا تو کبھی نہ کبھی تو انسان غور کرے گا کہ آیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا اس پر عمل نہیں کر رہا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، انفطرت، فطرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شگافتہ ہونا، پھٹنے کو۔
اسی لیے فاطر السماوات والارض، فاطر کا ایک معنی خلق کرنے کے بھی ہیں. انفطرہ فطرہ سے نکلا ہے، فاطر بھی فطرہ سے نکلا ہے. انفطرت، شگاف پڑنے کو یا پھٹنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. انتصرت یعنی بکھر جانا. عربی زبان میں انتصرت، مثال کے طور پر اگر کسی کا گلوبند ہار نیکلیس جس کے اندر موتی ہوں یا تسبیح وغیرہ، اس کو آپ زمین پر پھینکیں تو کس طریقے سے دانے بکھر جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے انتصرت. یعنی یہ دو چیزیں کس بات کی طرف اشارہ ہیں؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی جو یہ خوبصورت کائنات آپ دیکھ رہے ہیں، جو یہ پوری گلیکسی دیکھ رہے ہیں، یہ خاص نظام کے تحت حرکت کر رہی ہے. یعنی ہماری زمین، چاند، سورج، ستارے اور اس کے علاوہ جتنے بھی سیارے ہیں، یہ ایک خاص مدار میں حرکت کر رہے ہیں. اور ان کے درمیان، یعنی ان کے ہر ایک کے درمیان ایک قوت جاذبہ ہے اور ایک قوت دافعہ ہے. جاذبہ اور دافعہ کا فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے نہ چپکتے ہیں نہ خارج ہوتے ہیں. لہٰذا ان کا ایک مدار بن جاتا ہے، ایک ریڈار بن جاتا ہے، اسی ریڈار میں یہ حرکت کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک چیز یہاں پر ہے تو اس سے اتنے خاص فاصلے پر ایک سیارہ ہے، وہ سیارہ اس کے گرد گھوم رہا ہے. اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سارا سیارہ اس سے چپک جائے گا. جیسے آپ نے میگنیٹ دیکھا ہے، میگنیٹ اگر خاص اس کی ایک رینج ہے، اگر یا خاص اس کی ایک سائڈ ہے، اگر اس سائڈ کو آپ پلٹ دیں تو فوراً سے میگنیٹ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ چپک جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر یہ فاصلہ دور ہو جائے تو یہ اپنے مدار سے نکل جائے گا اور کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے گا. تو ایک خاص نظام شمسی جسے کہا جاتا ہے، جو گلیکسی کا ایک نظام ہے، اس خاص نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. لیکن جب قیامت کی ہولناکی ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ نظام دھرم برہم ہو جائے گا. خود یہ نظام اس بات پر مبین گواہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاقیہ طور پر یہ کائنات بن گئی ہے. یہ اتفاقیہ طور پر یہ گلیکسی کا نظام پورا بن گیا ہے. سیارے سارے اتفاقیہ طور پر جو ہے وہ ایک معین مقدار کے تحت ایک دوسرے سے کے قریب جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے چپکتے نہیں ہیں یا ایک دوسرے اپنے مدار سے خارج نہیں ہوتے ہیں. تو در حقیقت یہ جو تمام کی تمام نشانیاں ہیں، یہ اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ دیتی ہیں کہ انسان غور و فکر کرے اس کائنات کے اندر، کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق اور کوئی مالک نہیں ہے، یا ایک خالق اور مالک کے ساتھ کوئی دوسرا اور خالق اور مالک ہے، تو اس کا بھی ایک گلیکسی کا نظام ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم کہیں کہ اس کائنات میں 2 یا 3 یا 4 یا 5 خدا ہیں مثال کے طور پر، تو آیا ہر خدا کا اپنا نظام نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہر خدا کا نظام نہیں ہے بلکہ یہ سارے خدا مل کر ایک نظام چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً ان میں سے بعض کے ماتحت ہیں. بعض کیا ہیں؟ بعض کے ماتحت ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ماتحت ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. جو ماتحت ہو جائے، کیونکہ خدا کا مطلب کیا ہے کہ ایک لا متناہی قدرت کا نام ہے. خدا یعنی لا متناہی قدرت، اس کے اندر بے پناہ قدرت ہے. وہ کسی کے وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، کسی کے زیر اثر نہیں آ سکتا. وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ غالب ہوگا. لہذا جو مغلوب ہو جائے وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا. تو اگر 3 یا 4 یا 5 خدا ہوتے تو ان کا سب کا کیا ہوتا؟ اپنا ایک نظام ہوتا، اپنا ایک گلیکسی ہوتا، ان کا ایک گلیکسی ورلڈ ہوتا ان کا. جس طریقے سے یہ چاند اور ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور نظام پورا چل رہا ہے، اس کا بھی ایک اپنا نظام ہوتا. تو کہا کہ جب ستارے کیا ہوں گے؟ بکھر جائیں گے. یعنی کیا مطلب بکھر جائیں گے؟ یعنی یہ جو نظام ہے ابھی یہ بالکل فنا ہو جائے گا اور ستارے بالکل اس طریقے سے زمین پر بکھر کر گریں گے کہ جیسے تسبیح کے دانے زمین پر بکھر جاتے ہیں. یہ سننے میں بہت آسان ہے، لیکن جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ خدا جانتا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحار کہتے ہیں سمندروں کو. جب سمندر سب کے سب کیا ہوں گے؟ مل جائیں گے. کتنے سمندر پائے جاتے ہیں ابھی؟ کون کون سے؟ 7 سمندر ہیں. ہم کہہ رہے ہیں 7 سمندر پار. 7 سمندر پائے جاتے ہیں. 7 سمندر اگرچہ کہ یہ ملے ہوئے آپس میں، لیکن کیونکہ ایک مختلف جگہوں سے ان کا تعلق ہے، لہٰذا مثال کے طور پر اربن سی اور کیا ہے مثال کے طور پر اوشین جو ہے وہ پرشین سی وغیرہ، خلیج فارس، یہ ان کو نام دے دیے گئے ہیں. لیکن در حقیقت یہ سارے آپس میں ملے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک سمندر الگ ہے پھر ایک سمندر الگ ہے.
تو کہا جائے ناموں کے اعتبار سے یا علاقوں کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ 7 سمندر ہیں، ورنہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جو خداوند کریم تعبیر بیان کر رہا ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، مل جائیں گے۔ ملنے کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ یعنی زمین ختم ہو جائے گی، پانی پانی ہوگا ہر طرف کیا ہوگا؟ پانی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا پاکستان میں، آپ خداوند کریم نے خیر ہمیں محفوظ رکھا، لیکن انٹیریئر میں آپ جا کے دیکھتے تو آپ کیا تا حد نگاہ پانی ہے، خشکی ہے ہی نہیں، تا حد نگاہ پانی ہے۔ تو یہ ایک تعبیر ہے کہ یہ 7 کے 7 سمندر ایسے مل جائیں گے اور زمین پر پانی بکھر جائے گا۔ یا ایک تعبیر یہ ہے کہ جیسے پچھلی سورہ میں بھی ہم نے بیان کی تھی، سورہ مبارکہ تکویر میں، وہاں پہ تعبیر کیا تھی؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہاں پہ سجرت کہا گیا تھا۔ سجرت کا مطلب کیا ہے؟ آگ لگنا، ایک معنی آگ لگنے کے، کہ جو پانی میں 2 مالیکول ہیں، کون سے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن، یہ آتش گیر مادے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی یہ گیسز ہیں گی یہ آگ کو پکڑنے والی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہوگا، اب تعبیر جو بھی ہو، یا تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ سمندر سب کے سب آپس میں مل جائیں گے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب پہاڑ سب کے سب ریزہ ہوں گے تو پہاڑ گریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ ان کا ملبہ کہاں گرے گا؟ پہاڑ گریں گے سمندروں میں، جس کی وجہ سے سمندروں کا پانی امڑ آئے گا اور سمندر کا پانی پورے زمین پر پھیل جائے گا۔ اس تعبیر کو کہا گیا فجرت۔ جیسے کہ سوال کیا گیا مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، صلی اللہ علی محمد و آل محمد، کہ یہ جو خداوند کریم نے کہا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ہِیَ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، یہ 7 سمندر ہیں، فَتَصِيرُ بَحْرًا وَاحِدًا، 7 سمندر مل کے پورا ایک سمندر ہو جائیں گے۔ ایک سمندر پورا بھی کتنا بڑا ہے، 7 سمندر مل جائیں گے، پورے ایک سمندر ہو جائیں گے۔ قال فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي قَعْرِ إِبْهَامِ مَلَكٍ يُقَالُ لَهُ صَيْلَفًا، خداوند کریم جو ہے وہ قیامت کے دن اس پورے کے پورے سمندر کو فرشتے کے ایک جو اس کی انگلی ہے، اس کی انگلی میں قرار دے دے گا۔ وہ فرشتہ کون ہے؟ اس کا نام صیلفہ ہے، یعنی وہ فرشتہ اس قدر بڑا ہوگا، دیو ہیکل ہوگا کہ اس کی ایک انگلی میں یہ پورا کا پورا سمندر، 7 سمندر مل کر ایک انگلی میں آ جائیں گے اس کی۔ اس کے بعد کہا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قبروں کو تہ و بالا کیا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ بعثرت کا معنی کیا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا۔ بریانی جب تیار ہو جاتی ہے کیا کرتے ہیں؟ نکالنے کے لیے اس کو الٹتے پلٹتے ہیں، اس کے نیچے جو دفن ہے چکن یا بیف، اس کو اوپر لے کے آتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بعثرت۔ یعنی جب ہماری بریانی تیار ہو جائے گی اور ہمیں نکالنے کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ الٹ پلٹ کیا، یعنی زمین کو الٹ پلٹ کر کے، یعنی استعارہ ہے کہ قبروں کو میں سے مردے اٹھائے جائیں گے، جیسے بریانی کی دیگ میں سے چکن ڈھونی جاتی ہے الٹ پلٹ کر کے، بوٹیاں ڈھونی جاتی ہیں، اسی طریقے سے زمین میں الٹ پلٹ کر کے مردوں کو کیا کیا جائے گا؟ نکالا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبور کو کیا کیا جائے گا؟ تہ و بالا کیا جائے گا۔ یہ ہم جسم کے ساتھ نکلیں گے نا سر؟ جی بالکل، اب کیسے نکلیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے کہ ہم انسان کے پور پور کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، یعنی پور پور کو دوبارہ صحیح تخلیق کرنے پر قادر ہیں۔ اب پور یعنی خداوند کریم جانتا ہے بھارت۔ جیسے کہ سورہ زلزال میں بھی کہا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین جو ہے وہ اپنے خزانے کو باہر نکالے گی، یعنی گویا ایک طریقے سے زمین کیا کرے گی؟ الٹی کرے گی، اگل دے گی، جو کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ اگل دے گی، یعنی قبروں کو باہر، جو بھی مردے ہیں ان کو باہر نکال دے گی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سورہ مبارکہ نازعات میں کہا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، قیامت جو ہوگی فقط ایک چیخ ہوگی، ایک چیخ مارے گا فرشتہ اور سب کے سب زمین پر آ جائیں گے، اوپر آ جائیں گے،
ایک چیخ مارنے کی دیر ہوگی کہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ زمین سے اوپر آ جائیں گے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن کو یوم البروز بھی کہا گیا ہے۔ بروز یعنی ظاہر ہو جانا، چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا، اسے کہتے ہیں کہ بروز ہو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ان 3-4 نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، یعنی یہ ہدف ہے، اصل مقصد ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مل جاؤ گے اور پھر کوئی عطا پتہ نہیں رہے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی حساب و کتاب کا دن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں جو چاہے کر کے چلے جاؤ، تمہاری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بات کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دنیا میں اکثر جو جرائم ہیں ان کی سزا دینا ناممکن ہے۔ مثلا ایک شخص نے 50 قتل کیے ہوں، اب اس کو کتنی سزا دیں گے؟ ایک ہی دفعہ کہا جاتا ہے کہ اس کو 10 مرتبہ پھانسی دی جائے یا 5 مرتبہ پھانسی دی جائے، لیکن وہ صرف کیا ہے؟ فائدہ نہیں ہے۔ پھانسی میں تو وہ ایک دفعہ گیا، مر گیا، ختم۔ اب آپ اس کو 85 دفعہ 100 دفعہ اس کو پھانسی دیتے رہیں، نہ اس کو وہ تکلیف محسوس ہونی ہے کیونکہ ختم ہو گیا، مر گیا۔ تو 50 قتل والے کو بھی ایک دفعہ ہی موت ہے، اور جس نے ایک قتل کیا ہے اس کو بھی کیا ہے؟ ایک ہی موت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ یہاں پر دنیا میں ان کی جزا اور سزا ممکن نہیں ہے۔ تو سر قیامت میں 50 دفعہ زندہ کیا قیامت میں زندہ کیا جائے گا۔ پھر خود قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ ان کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ ان کے جو ہے وہ گوشت چڑھائیں گے، دوبارہ ان کے جسم پر کھال چڑھائیں گے، پھر دوبارہ یہ پگھلے گا، پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر دوبارہ یہ پگھلے گا، پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا۔ یعنی وہاں کی جو سزا ہے وہ دنیاوی سزا کی طرح نہیں ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا۔ جان لے گا سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں یہ کہوں کہ ابھی ماہ رجب چل رہا ہے، پچھلے ماہ رجب میں آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے یا کیا نیکیاں انجام دی ہیں؟ یاد نہیں۔ پچھلا ماہ رجب چھوڑ دیں، پچھلا مہینہ جو گیا ہے، گزرا ہے، اس میں آپ نے کیا کیا تفصیل کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر وقت میں یا کم از کم ہر گھنٹے، مثال کے طور پر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، چلیں منٹ کا حساب چھوڑ دیں، ہر گھنٹے میں آپ نے کیا کیا؟ یا کل کا جو دن گزرا ہے اس میں ہر گھنٹے میں آپ نے کیا کیا؟ اجمالی طور پر بتا سکتے ہیں، جو ایک روٹین ہے ہماری، صبح اٹھے، ناشتہ کیا، وہاں چلا گیا، فلاں کیا، یہ کیا، لیکن دقیقاً حساب یہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ یہ کام کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا، پھر اس کے بعد یہ کیا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن علمت نفس ما قدمت یعنی بالکل تفصیل کے ساتھ یاد خداوند کریم کرائے گا کہ اس نے ہر نفس نے کیا انجام دیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ اب یہاں پہ قدمت اور اخرت کی تعبیر ہے۔ قدمت یعنی آگے بھیجنا، اخرت یعنی پیچھے چھوڑ جانا، درست ہے؟ کچھ اعمال دونوں میں سے، نیک اور بد میں سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم چلے جاتے ہیں لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے، جس کو نیک اعمال کو ہم کہتے ہیں باقیات الصالحات، اور برے اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ جاریہ۔ ایک صدقہ جاریہ اور ایک گناہ جاریہ۔ تو بہت سے ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں؟ بالکل صدقہ جاریہ تک بالکل گناہ جاریہ بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص، حدیث میں بھی آئے گا، اسے بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک ایسا کام چھوڑ گیا اپنے پیچھے جو ایک بری روش ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن وہ اس طریقے سے کر کے گیا ہے کہ آنے والے انسان بھی اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو وہ تو چلا گیا، لیکن جو انسان اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کا سبب کون بنا؟ یہی شخص۔ تو لہٰذا اس کے بھی نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ چلا گیا یہ، لیکن اس کے باوجود گناہ کیا ہے؟ لکھے جا رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ہے وہ ایک ایسا کام اگر انسان نے انجام دیا ہے کہ جس کے بعد لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، ایک اچھا کام ہے، مثال کے طور پر آپ کے محلے میں 10 افراد ہیں، یا آپ کی گلی میں 10 افراد ہیں، گلی والوں نے طے کر لیا کہ ہر مہینے ہم کچھ پیسے جمع کریں گے، ہر شخص مثال کے طور پر 1000 روپے، 2000 روپے، 3000 روپے، ہر اپنی استعداد کے مطابق جمع کریں گے،
جمع کرنے کے بعد ہم گلی والے جس گھر میں بھی کوئی پریشانی آئے گی خاموشی سے یہ پیسے اس کو دے دیں گے. پریشانی کس کے ساتھ نہیں ہے؟ ہر ایک کے ساتھ. کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو میڈیسن کے پیسے چاہیے، کسی کو مثال کے طور پر پڑھانا ہے، کسی گھر میں مثال کے طور پر بورنگ بیٹھ گئی ہے، کسی کا بل زیادہ آ گیا ہے، پریشانیاں نہیں ہیں. تو عزت نفس بھی کیا ہوگی؟ محفوظ ہو جائے گی. اور کیا ہوگا کہ بھائی وہ جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں اس کو بھی احساس ہوگا کہ اس میں بھی میں نے بھی کنٹریبیوشن کیا ہے. تو اس کی وہ جو بھی پریشانی ہے وہ پریشانی کیا ہوگی؟ وقتی طور پر حل ہو جائے گی. اب اگر یہ سنت حسنہ آپ ڈال کے چلے گئے اور اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد یہ کام ہوتا رہا تو آپ تو چلے گئے، لیکن آپ کی وجہ سے کیونکہ یہ ایک روش قائم ہوئی تھی. سنت حسنہ، سنت کا مطلب ہوتا ہے ایک کام، روش. ایک سنت حسنہ آپ نے قائم کر دی تو کیونکہ آپ اس کے موجد ہیں، آپ اس کے بانی ہیں، لہذا جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ ثواب لکھا جائے گا. یہ ایک مثال میں نے دی، ایسے اور بہت سارے کام ہیں گے. صحیح روایت میں آئے جیسے مثال کے طور پر صدقہ دینا کیا ہے؟ سنت باقیات الصالحات میں سے، یعنی مرنے کے بعد بھی جس کا ثواب انسان تک پہنچتا رہتا ہے. صحیح. صالح اولاد ہے مثال کے طور پر، یہ صدقہ جاریہ میں سے یا باقیات الصالحات میں سے اگر انسان کی اولاد نیک ہو تو اگرچہ انسان چلے جائے لیکن وہ نیک اولاد جتنے بھی نیک اعمال انجام دیتی ہے وہ سب کا ثواب والدین کے حصے میں لکھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر درخت لگانے کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے. اگر کوئی شخص پانی کو جاری کرنا یا کنواں وغیرہ کھدوا دینا، صحیح، یہ تمام کام کیا آتے ہیں؟ صدقہ جاریہ میں آتے ہیں. تو آخرت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، چاہے وہ برے چاہے وہ اچھے، تو گویا یہ ایک طریقے سے بہت زبردست قسم کی انسان کو تنبیہ ہے، اس کو ہوشیار کرانا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ تم چلے گئے تو بس ختم ہو گیا معاملہ، بلکہ جو تم کر کے گئے ہو وہ تمہارے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ لگا رہے گا. اچھا کر کے گئے ہو تو اچھا لگا رہے گا، برا کر کے گئے ہو تو برا رہے گا. جیسے کہ ایک مثال ہمارے ذہن میں گزری پچھلے دنوں میں، سوشل میڈیا پہ بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ ایک شخص تھا، وہ جو فحش فلمیں جو بھی ہوتی تھیں وہ اس نے سبسکرائب کیا اور اپنے ای میل سے اس نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو ٹیگ کر دیا یا جو بھی سی کیا. اب جیسے ہی وہ آتی تھی کوئی بھی فحش قسم کی نئی فلم تو وہ سب کو نوٹیفیکیشن جاتا تھا. اب وہ شخص مر گیا ہے لیکن جتنے افراد کو نوٹیفیکیشن جا رہا ہے اور جتنے افراد اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان تمام کا گناہ کس کے سر ہے؟ یعنی وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو ہے، لیکن جو ایک سنت سیئہ جسے کہا جاتا ہے، بری سنت، بری روش جو قائم کر کے گیا ہے، یہ تمام کے تمام اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو کہا کہ ہر نفس جان لے گا. یہاں تک کہ ایک اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ وہ دن ہوگا جس دن ہر شخص، ہر نفس، ما عملت، ہر نفس نے جو کچھ بھی انجام دیا ہوگا، من خیر میں سے، محضرا وہ حاضر پائے گا اپنے سامنے. حاضر پانے کا کیا مطلب ہے؟ مجسم پائے گا اپنے سامنے، اپنے نامہ اعمال کو اپنے سامنے، اپنی نیکیوں کو بھی اور اپنی برائیوں کو بھی اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھے گا محضرن. لہذا روایت میں آیا کہ لیس یتبع الرجل بعد موتہ من الاجر الا ثلاث، کہ مرنے کے بعد انسان کے پیچھے جو اعمال آتے ہیں نہیں آتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ صدقۃ اجراہا فی حیاتہ، ایک ایسا صدقہ جس کو اس نے اپنی زندگی میں جاری کیا ہو، فہی تجری بعد موتہ، پس یہ اس کے موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے. وسنت ہدی، دوسرا کیا ہے؟ ایک ایسی اچھی روش. سنت ہدی، یہاں پہ سنت سے مراد یعنی خدا نخواستہ رسول خدا کی سنت کے مقابل میں سنت نہیں ہے، وہ تو بدعت کہلائے گا. سنت سے مراد کیا ہے؟ یعنی خاص طریقہ، ایک خاص روش. جیسے کہ ہم نے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اگرچہ کہ مومن کی حاجت روائی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، سنت رسول خدا ہے، سنت ائمہ اطہار ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. لیکن اگر اسی کام کو آپ ایک خاص طریقے سے انجام دیں تو اسے کہا جاتا ہے سنت ہدی، یعنی سنت حسنہ، یعنی ایک اچھی روش. تو ایک اچھی روش اگر انسان نے انجام دی ہے تو یہ اچھی روش فہی تعمل بہا بعد موتہ، بس
یہ تعمل اس کے اوپر عمل کیا جائے اس کی موت کے بعد بھی، تو اس کا بھی ثواب انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وولد صالح یستغفر اللہ، اور ایک صالح بیٹا جو اپنے والدین کے لیے کیا کرے؟ استغفار کرے، تو یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں، یعنی وہ استغفار تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن خود اس بیٹے کا جو عمل ہے اس کی نیکی بھی باپ کے نامہ اعمال میں یا ماں کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں 6 چیزوں کو کہا گیا کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے پیچھے پیچھے آتی ہیں، اس کی گردن پر رہتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نیک بیٹا، وہ قرآن جس کی وہ تلاوت کیا کرتا تھا، کنواں جسے اس نے کھودا ہو، وہ درخت جو اس نے بویا، پانی مہیا کرنا، اور ایک اچھی روش یعنی سنت ہدا یا سنت حسنہ جو اس کے بعد بھی قائم رہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مرنے کے بعد بھی انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ مرحوم تبرسی نے ایک روایت نقل کی کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہوا، اس نے لوگوں سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لوگوں سے مدد طلب کی، تو سب کے سب لوگ خاموش رہ گئے۔ اس موقع پر جو ہے ایک صحابی نے اس سائل کو کوئی چیز دے دی، اور باقی اصحاب نے بھی اس کی پیروی کی، اور وہ بھی اس کی ضرورت مند کی مدد کرنے لگے۔ یعنی ایک شخص نے کوئی چیز مانگی رسول خدا کی خدمت میں، سارے کے سارے صحابی خاموش رہے، یہاں تک کہ ایک صحابی نے بڑھ کر اس کی مدد کی، تو اس صحابی کو دیکھ کر دوسرے اصحاب نے بھی اس کی مدد کرنا شروع کی۔ اس پر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ من استنى خیرا فاستن به فلہ اجرہ ومثل اجور من اتبعہ غیر منتقص من اجورہم، جو شخص کسی نیک کام کو ایجاد کرے، یعنی نیک کام کو جاری کرے، اور لوگ اسی نیک کام کی پیروی کریں، یعنی اس کو دیکھ کر لوگ اسی نیک کام کو انجام دیں، تو اس کے لیے خود اس کا اپنا اجر بھی ہے جو اس نے نیک کام کو انجام دیا، اور جتنے لوگوں نے اس کو دیکھ کر عمل کیا اس کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں سے خداوند کریم کسی چیز کو کم کرے۔ وَمَنِ اسْتَنَّ شَرًّا فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرُ مُنْتَقِصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ، جو شخص کسی بری روش کو قائم کرے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ باقیات الصالحات کے مقابل میں کیا ہے؟ گناہ جاریہ، بری روش کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا، اور پھر لوگوں نے اسی روش کو پیروی کی، اپنایا، تو اس پر خود اپنا گناہ بھی ہے، اور جتنے لوگوں نے اس بری روش پر عمل کیا اس کا گناہ بھی اس کے سر ہوگا۔ واضح؟ خوب، اس کے بعد اب خداوند کریم انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اگر آپ کو یاد ہو یہ کیا ہے؟ خطبہ ہے، اس پہ مولا کائنات کا پورا ایک خطبہ، اس پہ ہم درس دے چکے ہیں۔ خطبہ نمبر کون سا ہے؟ 229 کون سا؟ 222 یا 23؟ مجھے یاد پڑا 222 ہے، بہرحال 222 یا ایسی 223 میرے خیال سے۔ پورا ایک امام کا خطبہ ہے جو امام نے اسی آیت کے ذیل میں دیا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے میں غافل کر دیا یا دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ جو الفاظ ہیں اس آیت کے، یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، یعنی پوری کی پوری انسانیت سے خداوند کریم مخاطب ہے، کسی کو استثناء نہیں کیا، ہر انسان سے خداوند کریم مخاطب ہے کہ تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے میں، یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک باللہ، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے اللہ سے غفلت میں ڈال دیا، نہیں، بربک الکریم۔ دو صفات پروردگار نے عالم نے اپنے لیے استعمال کی، ایک رب اور ایک کریم۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ وہ کریم، کریم کا مطلب کیا ہے؟ کریم کا مطلب ہے کہ یعنی بغیر استحقاق کے دینا، اور دینے کے بعد کوئی امید نہ رکھنا، یا کسی چیز کے مقابل میں نہیں، بغیر کسی تقابل کے ایک چیز دینا۔ ایک مرتبہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی کام اچھا کیا، آپ نے میرے ساتھ کام اچھا کیا، اس کو کریم نہیں بولتے ہیں۔ کریم کون ہوتا ہے؟ بغیر کسی تقابل کے، ہاں، بغیر کسی امید کے، یعنی ایسا نہیں کہ کیونکہ آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا تو میں آپ کے ساتھ اچھا کروں، نہیں،
بھلے آپ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہو یا نہ کیا ہو، میں آپ کے ساتھ اچھا کروں یا آپ کے ساتھ نیکی کروں، اس کو کہا جاتا ہے کریم۔ تو دو صفت انتہائی اہم ہے کہ اے انسان تو ذرا غور تو کر کہ تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں، رب کریم کے بارے میں یعنی کیا مطلب؟ یعنی پروردگار عالم انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ جو آج تیرے اندام میں قدرت اور قوت اور طاقت ہے، کون ہے کہ جس نے تجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا؟ جو تیری اکڑ ہے آج کس وجہ سے؟ جو تیرے بازوؤں میں قوت ہے وہ کس وجہ سے؟ خداوند کریم ہے کہ جس نے تیرے بدن کو صحیح و سالم خلق فرمایا اور پھر خلق کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، چھوڑنے کے بعد اہتمام کیا، تیری پرورش کی، یہاں تک کہ تیرے بازوؤں میں طاقت آ گئی۔ تو وہ پروردگار جو تیرا پرورش کرنے والا ہے، نہ صرف پرورش کرنے والا ہے بلکہ کریم ہے۔ کریم ہے سے کیا مراد ہے؟ تو نے کیا کیا ہے پروردگار کے لیے؟ ہم نے کچھ کیا ہے پروردگار کے لیے؟ کچھ نہیں کیا، بغیر استحقاق کے، بغیر استحقاق کے۔ سر اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم یہ اس لیے کہ اس نے کہا ہے۔ ہاں ہم عبادت بھی کرتے ہیں، خیر وہ اس کو بھی عبادت کہے جانا، ہاں لیکن بہرحال اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے ہم جو کچھ کرتے ہیں سب اس کے دیے ہوئے سے کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کھانا آتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے مثال کے طور پر راشن آتا ہے گھر میں، وہ راشن آ رہا ہے چاہے آپ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ جی وہ قوتیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہیں، یعنی صحیح ہے۔ آپ نماز کب سے پڑھنا شروع کی ہم نے؟ بالغ ہونے کے بعد کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ یعنی آپ کے میں اگر دیکھوں تو ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں کہ میں بولوں کہ کیونکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لہٰذا میں مستحق ہوں کہ مجھے حور دی جائے۔ ہاں تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں پوری زندگی اب سجدے میں پڑا رہوں اور پوری زندگی روزے سے رہوں تو کیا میں حق ادا کر دوں گا؟ اور کیا میں اس کے مقابل میں کسی اجر کا مستحق بنتا ہوں؟ یہ تو میری ڈیوٹی ہے نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں۔ کیا کہیں کسی نظام میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کہیں مثال کے طور پر ٹریفک وارڈن جو ہے وہ کیونکہ آپ نے مثال کے طور پر ٹریفک کا سگنل نہ توڑا ہو تو آگے جا کے آپ کو 10-5 روپے دے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ٹریفک کا سگنل نہیں توڑا۔ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ ٹریفک پہ لاء پہ عمل کریں، صحیح ہے، قوانین پر عمل کریں، تو یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ داری کو پورا کرنے پہ یہ اجر کیسا، ثواب کیسا؟ یہ خدا کا تفضل ہے، اسی لیے کہا رب کریم، تفضل ہے کہ ہم کو مستحق بنا رہا ہے۔ ہم مستحق ہوتے ہیں اس کے قول کی وجہ سے، کیونکہ اس نے قول دیا ہے، اس نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے تمہیں یہ ثواب ملے گا، اگر تم روزہ رکھو گے تمہیں یہ ثواب ملے گا، اس نے اپنی جانب سے وعدہ کیا ہے، ورنہ ہم اس نماز اور اس روزے کی بنا پر فقط کسی چیز کے مستحق نہیں۔ تو دو جو صفت تھیں، ایک رب کی اور ایک کس کی؟ کریم کی، یعنی وہ کریم ہے۔ کریم کا مطلب کیا ہے کہ تجھے دے رہا ہے، تو گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ کسی چیز میں کم و کاستی نہیں کرتا ہے۔ تیرا رزق اسی طریقے سے تو یہ مل رہا ہے، اسی طریقے سے تو یہ نعمتیں مل رہی ہیں، یہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں چلو صحیح ہے تم نے آج گناہ کیا ہے تو آج آدھے گھنٹے کے لیے تمہاری آکسیجن بند، جیسے کہ الیکٹرک والے کرتے ہیں، صحیح، وہ کہ الیکٹرک والے تو اور کرتے ہیں، گناہ کسی اور نے کیا ہے، بھگتتا کوئی اور ہے، کیونکہ وہ بل نہیں دے رہا ہے لہٰذا میری لائٹ بھی بند ہوگی۔ تو اگر خدا اسی قانون کو اپلائی کرے کہ کیونکہ تمہارے آس پاس رہنے والے سارے کے سارے گناہ گار ہیں نعوذ باللہ، لہذا ان کی آکسیجن بنے، صحیح نا، اس پورے فیڈرل بھی ایریا میں مثلا انچولی میں آج ایک دن کے لیے آکسیجن کی لوڈ شیڈنگ ہے، آکسیجن بند ہے، تو پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے، ہر لمحے ہمیں نعمت سے نواز رہا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے کافی ہے، یہ خطاب انسان کے لیے کافی ہے، یعنی جو جس طریقے سے خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہاں پہ باللہ نہیں کہا، یہاں بالرحمن نہیں کہا، بالرحیم نہیں کہا، یہاں پہ اور دیگر صفات نہیں کہیں خداوند کریم نے،
ربکل کریم کہنے سے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یعنی تو خود دیکھ کہ تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. یعنی ایک شخص ہو, دو دوست ہوں مثال کے طور پر, ایک دوست ہمیشہ دوسرے دوست کے ساتھ اچھائی کرے, ہمیشہ اس کے برے وقت میں کھڑا رہے, ہمیشہ اس کے کام آئے, اور پھر وہ دوست اس کو دھوکہ دے دے, تو کہنے والا کیا کہتا ہے, تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیوں؟ کیونکہ یعنی میں تیرے ساتھ کھڑا رہا, میں نے ہمیشہ تیرے ساتھ اچھا کیا, تو مجھے یہ صلہ دے رہا ہے, میں نے کب کیا برا کیا تیرے ساتھ؟ تو گویا یہ ایک خطاب ہے کہ میں کون ہوں, تو مجھے پہچان, میں نے تیرے ساتھ کب برا کیا, میں ہمیشہ میں نے تیرے ساتھ تفضل والا معاملہ کیا, کرامت والا معاملہ کیا, اور تو مجھے ہی بھلا بیٹھا ہے. الذی, اب اس کے بعد خداوند کریم نے اس رب کریم کو کھولا. اور رب کریم کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. یہاں پر خداوند کریم نے کتنے خلقت کے 4 مراحل کو بیان کیا. الذی خلقک, وہ کہ جس نے تجھے خلق کیا. خلق کیسے کیا مراد؟ پیدا کیا ہمیں. یعنی ہم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے, معدوم تھا, عدم کی تاریکیوں میں گم تھا میں, میرا کوئی ذکر نہیں تھا, مجھے خلق کیا تو میرا نام ہوا, لوگوں نے میرا نام رکھا. اب صحیح ہے دنیا والوں کے نزدیک مشہور نہیں ہوں, لیکن میں اپنے گھر میں مشہور ہوں, میرا ایک نام ہے, لوگ مجھے اس نام سے پکارتے ہیں. میں پہلے قابل ذکر چیز نہیں تھا, وہ عدم سے مجھے کہاں پر لے کر آیا؟ وجود میں لے کر آیا. خلقہ کا فسوا کا, خلق کیا اور تجھے برابر کیا. فعدلک, اور پھر اس کے بعد برابر کرنے کے بعد تجھے معتدل کر دیا. آپ نے دیکھا ہے مجسمہ بنایا جاتا ہے مٹی سے, سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ مٹی کو لے کر آتا ہے, لگاتا ہے ایک کے اوپر ایک کر کے, پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کو آہستہ آہستہ برابر کرنا شروع کرتا ہے. پھر برابر کرنے کے بعد کیا؟ اس کی نوک پلک درست کرنا. یہ 3 مرحلے ہیں. یہ 3 مرحلے کو خدا نے کریم بیان کر رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے بہترین حالت میں خلق کیا. یعنی تمام خلقت میں جانوروں کی بھی ایک خلقت ہے, ہاتھی کی ایک خلقت ہے, چیتے کی ایک خلقت ہے, بندر کی ایک خلقت, تمام خلقت ہے, لیکن سب سے اچھی خلقت خدا کریم نے کس کی؟ انسان کی. فی احسن تقویم. اور احسن تقویم میں پھر اس کے مراحل کو خدا کریم نے یہاں پہ ہی بیان کیا, اور اسی طریقے سے سورہ مبارکہ حج کی آیتوں میں بھی خدا کریم نے بیان کیا کہ تو کیا تھا؟ تو ایک نطفہ تھا, ایک نجس مادہ تھا. اس نجس مادے کو پروردگار عالم نے خون میں تبدیل کیا. پھر وہ خون کس میں تبدیل ہوا؟ لوتھڑے میں تبدیل ہوا, گوشت کے. پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہڈیوں میں تبدیل ہوا. پھر خداوند کریم نے وَقَسَوْنَا الْعِظَامَ, ہم نے ہڈیوں کو گوشت چڑھایا, ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. اور پھر گوشت چڑھانے کے بعد پھر تجھے اس دنیا میں لے کر آیا, خارج کیا. تو یہ سارے مراحل ہیں جو خداوند کریم بیان کر رہا ہے. یعنی اگر یہ 1400 سال پہلے ان لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں, تو آج یہ چیزیں انسان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے, کیونکہ سائنس نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ وہ سائنس کی جو اب یہ جان چکی ہے کہ بچہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے, اس کے کان کب بنتے ہیں, اس کے ناک کب بنتے ہیں. اس کو تو دیکھ کے اور انسان کو خداوند کریم کی سے نزدیک ہونا چاہیے کہ اس وقت خداوند کریم بیان کر رہا ہے جب نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا, نہ کوئی ایسی مشینیں تھیں کہ جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ ماں کے شکم میں کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں تھا اس وقت. صحیح ہے. اس وقت خداوند کریم بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اس طریقے سے خلق کیا. تو وہ خداوند کریم کتنا عالم ہوگا کہ اس وقت وہ 1400 سال پہلے جب کوئی نہ الٹرا ساؤنڈ تھا, نہ کوئی سائنسی ایسی مشین تھی کہ جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ ماں کے شکم میں کیا ہو رہا ہے, اس وقت خداوند کریم بتا رہا ہے کہ دیکھو ماں کے شکم میں تم کیسے تھے, تم ایک نطفہ تھے, پھر تم خون بنے, پھر تم گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوئے, پھر اس کے بعد تمہاری ہڈیاں بنی, ہڈیوں پر ہم نے گوشت کو چڑھایا. یہ خود قرآن مجید کا کیا ہے؟ اعجاز علمی ہے, اعجاز علمی. اس دن بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کا معجزہ فقط لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے, بلکہ علمی اعتبار سے بھی قرآن مجید کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے. یعنی اس دور میں قرآن مجید نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو ہے کہ جو آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کر رہے ہیں ترقی کرنے کے بعد. تو خداوند کریم نے تجھے خلق کیا, پھر تجھے برابر کیا, اور پھر تجھے معتدل کر دیا.
اب یہاں پر معتدل کرنے سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر معتدل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ معجزے ایک مجسمے کو خلق کیا، آنکھیں بنا دی، ناک بنا دی، ہاتھ بنا دی، لیکن آنکھ، کان، ناک ان کا کنیکشن نہیں دیا آپس میں۔ ابھی آپ کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، آنکھیں، کان، ناک، زبان، منہ، ہاتھ وغیرہ یہ سب کیا ہیں؟ کنیکٹڈ ہیں آپس میں۔ لیکن اگر اس کنیکشن کو کاٹ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کومے میں چلے جاتا ہے انسان۔ کومے میں انسان ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ نہیں پتہ چلتا، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں احساس نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ کنیکشن ختم ہو گیا ہے۔ تو خداوند کریم نے تجھے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد تجھے برابر کیا، برابر کرنے کے بعد تجھے معتدل کیا، یعنی تیرے اعضاء و جوارے میں رابطہ قائم کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر تجھے جس صورت میں چاہا بنا دیا، جس صورت میں بھی چاہا کیا کیا؟ تجھے بنا دیا۔ اب یہاں پہ آج کل بھی کچھ سرفرے لوگ آئیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل مثال کے طور پر ایب نارمل بچے ہو رہے ہیں، کیسے خداوند کریم کہہ سکتا ہے کہ فی احسن تقویم؟ سوال ہے یا نہیں؟ کتنے بچے ہیں جو ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں، کسی کی کان نہیں ہوتا، کسی کی آنکھ نہیں ہوتی، یا مثال کے طور پر کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس کی خلقت میں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جانوروں میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے، جانوروں میں اگر چیز کم ہے انسانوں سے، لیکن بہرحال ہے۔ تو یہ جو ایبنارملٹی ہے یہ کس وجہ سے؟ اگر خداوند کریم احسن تقویم ہے اور خداوند کریم دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے سب سے اچھی صورت میں تمہیں خلق کیا ہے، تو پھر یہ کس وجہ سے؟ انسان کی اپنی کسی بے اعتدالی کی وجہ سے، کیونکہ خداوند کریم نے اس دنیا کو اسباب اور مسببات کی دنیا قرار دی ہے، ایک چیز کو دوسرے کا سبب قرار دیا ہے۔ تو جہاں پر بھی اسباب میں سے کہیں پر کوئی فالٹ آئے گا تو وہ اپنا اثر چھوڑے گا، درست ہے؟ مثال کے طور پر خداوند کریم نے بہت سارے مسببات اسباب قرار دیے کہ جس کی وجہ سے ایک بیج درخت بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پھل دیتا ہے، صحیح نا؟ وہ کئی مراحل سے گزرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس کے لیے زمین زرخیز ہونی چاہیے، پانی بر وقت ملنا چاہیے، سورج کی روشنی ملنی چاہیے، پھر اس کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پھل آتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، زمین، پانی، ہوا وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ اسباب ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ڈیفالٹ ہو جائے تو وہ اثر کرے گی اس کے اوپر، کیونکہ خداوند کریم نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے یہ اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، سسٹم سے بنائی ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ ایب نارمل ہو گیا تو اس میں یقیناً کوئی اس کے جو اسباب ہیں اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی فالٹ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا مثال کے طور پر 10 میں سے 5 بچے ایسے ہو رہے ہوں، یعنی شاذ و نادر ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی ہاسپٹل میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو کیا مثال کے طور پر دن میں ہر بچہ ایسا پیدا ہو رہا ہے، ایب نارمل پیدا ہو رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہاں سب بچے ایب نارمل ہو رہے ہیں، کوئی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، یعنی والدین میں یا تو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی بے احتیاطی کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا اثر بچے میں رونما ہوا ہے۔ خوب، اب اس کے بعد خداوند کریم نے کیا فرمایا کہ دیکھ میں نے تجھے کیسے خلق کیا اور تیری خلقت کو کیسے میں نے برابر کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ روز جزا کا انکار کرنے والے ہو، تکذیب کرنے والے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، لیکن تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے اوپر ہم نے حافظین کو رکھا ہوا ہے، حافظ قرآن کو نہیں، حافظین یعنی تمہارے اعمال کو حفظ کرنے والے، جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، چاہے تمہارا اچھا عمل ہو چاہے تمہارا برا عمل ہو۔ وہ حافظین کیسے ہیں؟ کرامن کاتبین، کریم ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ تاکید کس بات کی ہے؟ یہ تاکید اس بات کی ہے کہ کوئی انسان متوجہ رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میرا جو عمل ہے وہ فقط سامنے والا حفظ کر رہا ہے، تو انسان سوچ سکتا ہے کہ ہاں یہ شاید بھول جائے گا، یہ کہاں یاد رکھے گا میری 40 سال کی زندگی کو۔
40 سال کے حل نامے کو کیسے یاد رکھے گا یہ والا فرشتہ یہ والا فرشتہ؟ تو ایک شائبہ ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں. تو اس لیے خداوند کریم نے کہا کاتبین، یہ فقط حفظ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. انسان کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کرو لکھنے کے ذریعے سے. فقط جو ہے وہ اپنے حافظے پر بھروسہ نہ کرو، کتنا ہی اچھا طالب علم کیوں نہ ہو. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کتنا ہی اچھا تمہارا حافظہ کیوں نہ ہو، لیکن درس میں ایک قلم اور کاغذ لے کر بیٹھو، لکھ لو گے اس وقت یاد رہے گی. اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو چیز آپ لکھتے ہیں وہ آپ کو اصبر یاد رہتی ہے بنسبت اس کے کہ جو بغیر لکھے آپ یاد کرتے ہیں. تو یہ جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے ایک تو کرام ہیں اور دوسرا کاتبین ہیں. دو صفت کی طرف خداوند کریم نے اشارہ کیا. کرام کی طرف اس وجہ سے اشارہ کیا تاکہ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنے سے بڑے شخص کو دیکھتا ہے، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو چاہے وہ رتبے میں بڑا ہو، تو انسان کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک بات ہے سر. اگر آپ کے والدین مثلا یہاں پہ بیٹھی ہوں، آپ کی والدہ یہاں بیٹھی ہوں، بچے کی والدہ بیٹھی ہوں، تو ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے بچہ الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ جان رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا مثال کے طور پر چچا، تایا، کوئی بھی بڑا ہو وہ بیٹھا ہو، معلم کوئی بیٹھا ہو، استاد بیٹھا ہو. لیکن جہاں استاد کلاس سے جاتا ہے وہاں سب کیونکہ اسٹوڈنٹ برابر ہیں، تو کیونکہ سب برابر ہیں تو اسٹوڈنٹ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آزادی ہے، اب جس کو چاہے مارو، جس کو چاہے تھپڑ مار دیا، اس کو یہ بول دیا، اس کو مثال کے طور پر بلند آواز سے چیخ دیے. کیوں؟ کیونکہ اب کوئی بڑا نہیں ہے، کیونکہ بڑا نہیں ہے. یہاں پہ کرام یعنی خداوند کریم کہہ رہا ہے یہ تم سے بہت بڑے ہیں. یعنی اگر تمہیں میرا لحاظ نہیں ہے، خداوند کریم گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں میرا لحاظ نہیں ہے، یہ جو دو بڑے تمہارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال کرو، یہ تم سے بہت بڑے ہیں، کریم ہیں. کرام الکاتبین. پھر تیسری صفت کیا کی؟ چوتھی صفت. ایک صفت حافظین، ایک صفت کرام، ایک کاتبین، چوتھی یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم انجام دیتے ہو یہ جانتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بولنے کی ضرورت نہیں کہ کیمرے کی آگے آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کے دونوں شانوں پہ، CCTV کیمرہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، خود ہی کیمرے ہیں، 2 کیمرے ہیں بس ریکارڈ ہو رہا ہے. لگے ہوئے ہیں. یعنی کتنی تاکید کر رہا ہے خداوند کریم، اتنی تاکید کیوں؟ اتنا ڈرا رہا ہے کہ تاکہ یہ انسان کا بچہ بن جائے اور بن کے نہیں دے رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ تاکید اس وجہ سے، یعنی اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود تمہیں یہ فلاں 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 فلاں، یہ 2 فرشتے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ کرام ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر اس کے باوجود انسان کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہا ہے. سر ہم لوگ قرآن دراصل اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو بس پارے چل رہے ہیں، بس 12 ہو گئے 15 ہو گئے، یہ قرآن پڑھ دیا، 2 ریڈنگ ہو رہی ہے. تو اب کوئی شخص سوال کرے کہ بھائی جب خداوند کریم خود کافی نہیں ہے، 2 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ کیا ہے؟ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. ابھی ہم کوئی چیز ہمارے ذہن میں خطور نہیں ہوتی اور خداوند کریم جانتا، حتیٰ خطور ہونے سے پہلے خداوند کریم جانتا ہے کہ کیا کرے گا. تو خود خداوند کریم کافی نہیں ہے، پھر یہ 2 فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ 2 فرشتے رکھنے کی وہی ضرورت ہے جو ابھی ہم نے بیان کر دی، کہ اگر اس کو کم از کم خدا کا لحاظ نہ رہے تو اس کو ایک یہ لحاظ رہے کہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ایک احساس ہو کہ یہ جو جتنی بھی کام میں کر رہا ہوں یہ میرا لکھا جا رہا ہے، اور یہ 2 فرشتے یعنی خدا کے علاوہ یہ 2 فرشتے لکھ رہے ہیں. شر محسوس کریں. تاکید کی گئی کہ فقط خدا نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے بلکہ یہ 2 فرشتے بھی ہیں. یعنی خدا کتنا اہتمام کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بندہ معصیت سے نکل جائے، نہ انجام دے، گناہ نہ کرے، لیکن اس کے باوجود انسان ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے. کیوں ڈوبا جا رہا ہے؟ کیونکہ یقین ہی نہیں ہے. کس نے دیکھیں 2 فرشتے؟ دیکھیں کسی نے؟ کس نے دیکھیں؟ کسی نے نہیں دیکھے. کون کہتا ہے کہ نامہ اعمال ہوگا؟ کون کہتا ہے کہ جو ہے وہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو سارا مسئلہ کہاں پر ہے؟ عقیدے میں کمزوری ہے، یقین نہیں ہے.
خداوند کریم کہہ رہا ہے یہ، یعنی مجھ جیسا کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 فرشتوں کو کیا کیا ہے، بٹھا کے رکھا ہے۔ نہ صرف یہ کہ 2 فرشتوں کو خداوند کریم نے گواہ بنایا، بہت ساری چیزیں اس کو خداوند کریم نے گواہ بنایا۔ ایک خود خداوند کریم، یعنی سب سے بڑھ کر خود خداوند کریم ہے۔ اسی لیے مولانا نے کیا فرمایا کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی حاکم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص قاضی کے سامنے کسی کو قتل کر دے تو اسے گواہ کی ضرورت ہوگی؟ وہ قاضی کے سامنے قتل کیا ہے اس شخص نے، اسے کوئی گواہ کی ضرورت ہے؟ خداوند کریم قاضی ہے، حکم حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے سامنے اگرچہ کہ تنہائی کے علاوہ بھی اعلانیہ طور پہ بھی خداوند کریم ہے، لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ مثال کے طور پر نہیں فلاں فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو تم اس سے تو حیا کھا رہے ہو، لیکن وہ خداوند کریم اس سے حیا نہیں کھا رہے ہو، تو خود خداوند کریم گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کیا کہا، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل انجام دو کہ عنقریب خداوند کریم بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور رسول بھی اور مومنین بھی، یعنی انبیاء بھی اور ائمہ بھی ہمارے عمل پر کیا ہیں، گواہ ہیں، شاہد ہیں، گواہ کے طور پر لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ائمہ اطہار سے کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اپنے رسول کو اذیت پہنچاتے ہو؟ کیا رسول کو ہم اذیت پہنچاتے ہیں؟ کہاں تم اذیت پہنچاتے ہو؟ تمہارے نیک و بد اعمال رسول خدا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، روایت میں ہفتے میں 2 دن یا 1 دن، پیر والے دن یا جمعرات والے دن، اسی طریقے سے ائمہ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر خود سب سے بڑھ کر صاحب الزمان امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، یہ سب کے سب کیا ہیں، ہمارے اعمال پر گواہ ہیں۔ تو اللہ اس کے بعد انبیاء اور اس کے بعد اوصیاء ہمارے اعمال پر گواہ ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، بعض مومنین بھی سر شاید، مومنین بھی۔ پھر اس کے بعد کیا، مومنین سے مراد ائمہ اطہار ہیں۔ ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے کیا ہیں، اعضاء و جوارح ہم پر گواہ ہیں، ناک کان آنکھ وغیرہ، ایسے قرآن مجید میں کہا کہ اس دن جب اس کے اعضاء و جوارح بول اٹھیں گے، اور انسان اتنا بدبخت ہے کہ اس وقت اپنے ہاتھ سے کہہ رہا ہوگا کہ تجھے کس نے بولنا سکھایا آج کے دن، یعنی قیامت کے دن جب یہ میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا تو میں غصے کے معنی میں کہوں گا کہ تجھے کس نے بولنا سکھایا۔ زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ یہ سب کیا انسان کے اعضاء و جوارح یہ گواہ ہیں۔ خود فرشتے انسان پر گواہ ہیں، اور زمین جو ہے وہ انسان کی گواہ ہے۔ جس زمین پر انسان کوئی گناہ انجام دیتا ہے، نیک کام انجام دیتا ہے، وہ زمین انسان کی گواہی دے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر کیا ہیں، گواہ ہیں۔ امام سے سوال کیا کہ آخر کیوں خداوند کریم نے ان 2 فرشتوں کو رکھا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا 2 فرشتوں کے بارے میں کہ هل يعلمان بالذنب اذا اراد العبد ان يفعله او الحسنہ، کہ اگر کوئی بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ کو تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ 2 فرشتے ہیں، کیا ان کو ہی پتہ چلتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اذا اراد العبد ان يفعله، امام نے فرمایا کہ ریح الکنیف و ریح الطیب سواء، قلت لا، قال ان العبد اذا هم بالحسنہ خرج نفسه طیب الریح، فقال صاحب الیمین لصاحب الشمال قم فإنه قد هم بالحسنہ فإذا فعلها كان لسانه قلمه۔ امام نے اس سے پوچھا کہ کیا خوشبو اور بدبو ایک ہے؟ راوی نے کہا کہ نہیں، خوشبو ایک الگ چیز ہے، بدبو ایک الگ چیز ہے۔ کہا کہ جب کوئی بندہ نیک کام انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے اندر سے خوشبو اٹھتی ہے، وہ خوشبو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ سونگھتا ہے اور وہ الٹے ہاتھ والے سے کہتا ہے کہ کھڑا ہو جا، کہ دیکھ یہ جو بندہ ہے یہ کوئی نیک کام انجام دینے والا ہے،
جب وہ نیک کام انجام دے لیتا ہے تو اس فرشتے کی زبان اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ قلم بن جاتی ہے، اور وہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ بس اسی طریقے سے جب وہ ارادہ کرتا ہے کس کا؟ بدی کا، وَإِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ خَرَجَ نَفْسُهُ مُنْتِنَ الرِّيحِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الشِّمَالِ لِصَاحِبِ الْيَمِينِ قِفْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَهَا كَانَ لِسَانُهُ قَلَمَهُ وَرِيقُهُ مِدَادُهُ وَأَثْبَتَهَا عَلَيْهِ۔ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو الٹے ہاتھ والا کہتا ہے کہ کھڑا ہو جائے کہ یہ اب کوئی برا کام انجام دینے والا ہے۔ جب وہ برا کام انجام دے لیتا ہے تو اس فرشتے کی زبان اس کے لیے قلم بن جاتی ہے، اور اس کا جو تھوک ہے اس کے لیے سیاہی بن جاتا ہے، اور وہ اس کے فرشتے کے عمل کو لکھ لیتا ہے۔ یعنی سر جسم کے اندر سب سے زیادہ خطرناک چیز زبان ہی ہوئی۔ جی، ایک زندیق نے امام سے سوال کیا کہ ما علت الملائکۃ الموکلین بعبادہ یکتبون علیہم ولہم واللہ عالم السر وما اخفا، کہ زندیق یعنی وہ شخص جو خدا کو مانتا ہی نہیں، اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ 2 فرشتے خدا نے معمور کیے ہیں جو انسان کے ہر نیک اور برے کام کو لکھتے ہیں، اس کی کیا علت ہے؟ جبکہ خود خداوند کریم عالم السر ہے، رازوں کو جاننے والا ہے۔ امام نے فرمایا کہ استعبدہم بذالک، خداوند کریم چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے بندے مزید میری بندگی کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک تاکید ہے، گرچہ کہ خود خداوند کریم جاننے والا ہے، لیکن جب اسے احساس ہوگا کہ یہ 2 فرشتے ہیں جو ہمہ وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور مجھے کام کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، تو یہ زیادہ تاکید ہوگی کہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کو انجام دے گا اور معصیت سے بچے گا۔ استعبدہم بذالک وجعلہم شہودا علی خلق لیکون العباد لملازمتہم ایہم اشد علی طاعت اللہ مواظبۃ، تاکہ جب ان دونوں کی ہونے کو محسوس کرے بندہ تو بندہ خداوند کریم کی اطاعت میں زیادہ شدید ہو جائے اور زیادہ اچھے انداز میں اور زیادہ پابندی کے ساتھ خداوند کریم کی اطاعت کرے۔ اور اسی طریقے سے معصیت کے بارے میں جب انسان کو احساس ہو کہ 2 فرشتے میری معصیت کو لکھ رہے ہیں، تو وہ معصیت سے دور ہو جانے میں زیادہ شدید ہو جائے۔ وَكَم مِّن عَبْدٍ يَهُمُّ بِمَعْصِيَةٍ فَذَكَرَ مَكَانَهُمَا فَرَوَعَ، بس کتنے ہی بندے ایسے ہیں کہ جب کسی معصیت کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ یاد کرتے ہیں کہ نہیں یہ 2 فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ معصیت سے دور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ خود خداوند کریم دیکھ رہا ہے، خدا کا احساس بھی ہے، لیکن خدا کے احساس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس بھی ہے کہ 2 فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے معصیت سے۔ وَكَفَّ فَيَقُولُ رَبِّي يَرَانِي وَحَفَظَتْنِي عَلَيَّ بِذَلِكَ تَشْهُدْ، بس وہ کہتا ہے کہ ایک تو خود میرا پروردگار ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے پروردگار کے ساتھ ساتھ یہ 2 فرشتے ہیں جو میرے اس عمل کو حفظ کر رہے ہیں اور یہ گواہی دیں گے۔ جبکہ دعائے کمیل میں مولا کیا فرماتے ہیں کہ خداوند کریم اس قدر کریم ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں سے خود خداوند کریم اس کے اعضاء و جوارح اور اس کے فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، یا اس کے اور اس کے اعضاء و جوارح کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے۔ یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جن کی اطلاع خدا میرے اعضاء و جوارح کو بھی نہیں دیتا ہے۔ ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے فرشتوں کی۔ ہاں وہ الگ ہے، ایک دعائے کمیل کی بات بتا رہا ہوں۔ دعائے کمیل میں کیا ہے کہ یہ جو 2 فرشتے ہیں خداوند کریم اس قدر رحیم ہے کہ بعض گناہ میرے ان 2 فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتے، وہ صرف میرے اور خداوند کریم کے درمیان ہے۔ وہ صرف میرے اور کس کے درمیان ہے؟ اللہ کے درمیان ہے، نہ اس میں اللہ نے فرشتے کو رکھا بیچ میں۔ اب وہ کون سے گناہ ہیں اور کون سا وہ بندہ ہے، بہرحال یہ بحث ایک الگ ہے کہ بہرحال انسان کم از کم اس مرحلے پہ تو آئے کہ خداوند کریم کو اتنا عزیز ہو جائے بندہ کہ خداوند کریم نہ چاہے کہ اس بندے کی آبرو ریزی ہو، اس بندے کی عزت برباد نہ ہو ان 2 فرشتوں کے درمیان کے سامنے یا اس کے اعضاء و جوارح کے سامنے، تو کم از کم بندے کو اس لیول پر تو آنا چاہیے۔ زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی آج؟ سر تو وہ کون سے لوگ ہیں کہ وہ نہیں بتایا، لکھا ہوا ہے اس میں؟ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس میں، یہ اس وجہ سے نہیں لکھا ہوا ہے کہ تاکہ ہر بندہ کوشش کرے وہاں تک پہنچنے کی۔ کچھ باتیں نہیں بیان کی جاتی ہیں، اور نہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ بندہ زیادہ کوشش کرے۔ آپ کو نہیں پتہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، اس لیے مولا کی خدمت میں جب ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو امام نے کہا کہ کتنا آسان ہے کہ 2 راتیں عبادت کر لو،
پھر فرمایا کہ کتنا آسان ہے کہ 3 راتیں عبادت کر لو. پھر کہا کہ کتنا آسان ہے کہ آخری عشرے میں کیا کر لو. تو در حقیقت کیا چاہتے ہیں تاکہ بندہ زیادہ عبادت کرے. اگر بتا دیتے کہ اس دن ہے تو ہم کیا کرتے, اتنے ہم سستی اور کاہل کے مارے ہیں کہ اسی دن خالی عبادت کرتے ہیں. اکثر بیشتر مولانا اب یہ کہتے ہیں کہ وہ 18 سے لے کے آپ 30 تک میں جب بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, جو قرآن والے اعمال ہوتے ہیں. ہاں, لیکن جو روایت اہل بیت اطہار وہ 3 دن ہے. جی خوب, جلدی اس کو آخری حصے کو ختم کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, ابرار جو ہوں گے نیکوکار افراد کہاں ہوں گے, جنت کی نعمتوں میں ہوں گے. نعیم یعنی سرشار نعمتوں میں ہوں گے. پھر اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, جو فجار ہوں گے, بدکار ہوں گے, وہ کہاں ہوں گے, جہنم میں, جہیم میں. جہیم جو کہ آتش اور آگ سے بھری ہوئی جگہ. یصلونها یوم الدین, یوم الدین یعنی جزا والے دن یہ اس جہیم میں پہنچ جائیں گے. وما هم عنها بغائبین, یہ ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی اس آگ سے غائب نہیں ہوں گے. یعنی کیا مطلب, یعنی کوئی انٹرویل نہیں ہے, کوئی انٹرویل نہیں ہے. یعنی صبح سے شام اور شام سے رات اور رات سے صبح, صرف آگے جلنا ہی ہے خالی. کوئی ریسٹ نہیں ہے بیچ میں کہ نہیں 10 منٹ کا وقفہ آ گیا تو 5 منٹ کا وقفہ آ گیا. وما هم عنها بغائبین, یہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غائب نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ نکال کے لے گئے, چلو بھائی 5 منٹ کے لیے ادھر چلے جاؤ, اس والے روم میں آ جاؤ, نہیں, دوزخ میں. وما هم عنها بغائبین, بار بار گوشت بنے گا اور پھر جلے گا. وما ادراک ما یوم الدین, تمہیں کیا معلوم کہ وہ روز جزا کیا ہے. یہ کون سا خطاب ہے, یہ وہی خطاب ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, میں کیا معلوم شب قدر کیا ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی اتنی عظیم رات ہے کہ کسی کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. اسی طریقے سے جزا والا دن اتنا عظیم دن ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ تو خدا نے کریم خود بنا دیا پورے سال کی. انشاءاللہ. پھر کہہ رہا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین, 2 مرتبہ تاکید ہے. پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ جزا والا دن کیا ہے. پھر خداوند کریم بیان کر رہا ہے بہت مختصر. دیکھو, مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو کہ وہ جزا والا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. ماں اپنے بیٹے سے فرار کرے گی, اولاد اپنے باپ سے فرار کرے گا, بھائی بھائی سے فرار کرے گا, نفس نفسی کا دور ہوگا. کوئی کسی کا مالک نہیں ہے. مالک اس دن کون ہوگا, فقط خدا. یعنی اس جہان میں اگرچہ کہ خداوند کریم نے مجازی طور پر بہت سے لوگوں کو مالک بنایا ہے, بادشاہ بنایا ہے, لیکن وہ جو دن ہوگا جزا والا دن, وہاں پہ مالک فقط ایک ہی ہوگا. والامر یومئذ للہ, سارا کا سارا امر کس کے لیے ہوگا اس دن, خداوند کریم کے لیے ہوگا. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, اور جو زندگی خداوند کریم بچ گئی ہے اسے اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسے خداوند کریم چاہتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ محمد و